السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، بہت دنوں بعد میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، تو اتنے زیادہ دن ہوئے ہیں اور میں نے ویڈیو نہیں بنائی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مصروفیات زیادہ ہے اور مسئلے مسائل تھوڑے سے زیادہ ہیں، اس وجہ سے آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا، تو اس پر میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ آج آپ لوگوں کو تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں، تو اس وقت میں اگر آپ لوگوں کو ذرا سا بھی خیر کی باتیں پہنچ جائے تو آپ دوسروں تک پہنچانے کی اس پہ بھرپور کوشش کریں، تاکہ اس کار خیر میں آپ برابر کے شریک ہوں۔ محترم ناظرین، ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، تو اس وضو کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے کے مطابق ہم وضو کریں تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے، اور جو تالے کی چابی ہے، چابی یعنی مطلب اگر آپ تالا کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کو چابی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اس سے پہلے آپ کو وضو کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس وضو کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے کے مطابق ہم وضو کریں تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ملے؟ تو وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم وضو کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں نماز پڑھنے کی جو شرائط ہیں اس پر ہم مکمل اتریں گے۔ تو پہلا پارٹ تو ہو چکا تھا، اب دوسرا پارٹ ہم بیان کر رہے ہیں کہ وضو میں ایسی کیا باتیں ہیں کہ اس کے بغیر وہ وضو نہیں ہوتا۔ تو آج کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ناخن پر آٹا لگ چکا ہے اور وہ سوکھ گیا، اور اس پر آپ نے وضو کیا اور ناخن کے نیچے پانی نہیں پہنچا، تو اس پر آپ نے نمازی بھی پڑھی۔ یاد آنے کے بعد جب آپ نے دیکھا، اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو اس پر آٹا لگا ہوا ہے، اور یاد آنے کے بعد آٹے کو اتار دیں، ختم کر دیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وضو کر لیں۔ جتنے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں وہ دوبارہ آپ لٹائیں، کیونکہ آپ کا وضو نہیں ہوا ہے، وہ ناخن تک پانی نہیں پہنچا ہے جس کا دھونا فرض ہے، اس لیے آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی کا دھونا فرض ہے۔ وہ کس حالت میں فرض ہے؟ اس حالت میں فرض ہے کہ جب اس پر بال نہ اگے ہوئے ہو، یا اتنے کثیر بال نہ ہو کہ کال نظر آئے، یعنی مطلب اگر کال نظر آتی ہے نا، چاہے کم بال ہو یا زیادہ بال ہو، کال نظر آ رہی ہے تو اس کا دھونا فرض ہے، تھوڑی کا دھونا فرض ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی کو نہیں دھویا یا اس میں ذرا برابر جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوا، تو اس لیے اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہونٹ کے بند ہونے کے بعد جو حصہ دکھائی دیتا ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں دھویا اور اس میں ذرا برابر جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی یا مونچھ یا بھویں اتنی گھنی ہو گئی ہے کہ کھال نظر نہیں آ رہی ہے، تو وہ بال کھال ہی کے قائم مقام ہوں گے، یعنی اس بال کے اوپر ہی اگر آپ پانی بہا دیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ کھال میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ زیادہ ہے، اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی پر حرج ہو، یعنی کسی پر زیادتی ہو، مشکلات کا سامنا ہو، اسلام یہ نہیں چاہتا۔ تو بس آج کے لیے یہ 4 مسائل کافی ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے مخاطب ہوں گے۔ تو ان 4 مسائل میں سے اگر آپ کو ذرا سا بھی فائدہ پہنچا ہوا ہو تو آپ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں آپ برابر کے شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، آباد رکھے، قائم و دائم رکھے۔ اللہ حافظ۔